بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اہل اللہ کی صحبت سے قلوب پر کیفیت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اہل اللہ کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ اور نفع بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے سکینت قلوب، دلوں کا اطمینان۔ آج پوری دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہر شخص پریشان ہے، اور ہر شخص اطمینان قلب چاہتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو۔ اور ایک اللہ والے کہتے ہیں موت سے پہلے یہ صدمے ختم کیوں ہوں؟ موت سے پہلے یہ صدمے کیوں ختم ہوں؟ یہ تو باقی رہنے چاہیے۔ مثال سے اس کو سمجھ لیجئے، ایک صاحب کو اللہ نے خوب مال عطا فرمایا، دولت اللہ تعالی نے عطا فرما دی، بے پناہ دولت عطا فرما دی، صحت بھی اللہ نے خوب عطا فرما دی۔ اب دولت کی نعمت بھی ہے، صحت کی نعمت بھی ہے، اور اللہ نے اس کو عزت اور مسند بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ تین نعمتیں ایک شخص کے پاس ہیں، دولت بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی نے اس کو عزت بھی عطا فرما دی ہے، صحت کی دولت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب اس کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو ملا، وہ غموں سے نڈھال تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ دولت نہیں ہے؟ کہنے لگا دولت تو اتنا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگا بیماری بھی کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ نے خوب صحت عطا فرمائی۔ بے عزتی اور ذلت کا نہیں، اللہ نے مجھے عزت بھی عطا فرمائی، اقتدار بھی عطا فرمایا، لوگ میری عزت بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں جب اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے گھر کو بچوں سے خالی پاتا ہوں، تو پھر ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے اس کو بچے نہیں دیے، سب کچھ ہے، اب اس کے دل سے کیا گزرتی ہے آپ اس سے جا کے پوچھیں۔ ساری رات بے چین ہے، دن کو بھی یہ صدمہ لگا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب، وہ بھی پریشان۔ کیا پریشانی ہے؟ اولاد نہیں؟ کہتا نہیں جی اللہ نے خوب بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں۔ صحت نہیں ہے؟ کہتا نہیں صحت بھی اللہ نے خوب دی ہے، عزت بھی اللہ نے دی ہے، لیکن دولت نہیں ہے، ان کو کھلا نہیں سکتا۔ بچے تو ہیں، میں ان کو کھلا نہیں سکتا، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ساری رات میں مضطرب رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں کہ ان بچوں کو کیسے کھلاؤں، کیسے پلاؤں۔ اب یہ بچوں کے لیے پریشان ہے، اور وہ بچوں سے پریشان ہے، پریشانی دونوں کو ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ دنیا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی تھوڑی رات سونے کے بعد اٹھ کر اتنا گڑ گڑاتے اور اتنا روتے کہ ساتھ رہنے والا پڑوسی وہ بڑا حیران اور پریشان ہوتا کہ میں تو پریشان ہوں دولت کی وجہ سے، میری تو فلاں پریشانی، مجھے تو چین سے نیند نہیں آتی، بے سکون رہتا ہوں، یہ بیچارہ کیوں روتا ہے؟ اس کے پاس تو ساری نعمتیں ہیں۔ ایک دن اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جنید بغدادی اتنا عرصہ ہو گیا میں تمہارے پہلو میں رہتا ہوں، میں تمہیں روزانہ پریشان دیکھتا ہوں، رات کو ساری رات تم سسکیاں لے کر روتے ہو، تمہیں کیا غم ہے؟ فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود اللہ تعالی نے بھی فرمایا، قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں۔
میں تھوڑی دیر سوتا ہوں پھر بے چین ہو کر اٹھتا ہوں، پتہ نہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کس گروہ میں داخل فرماتے ہیں۔ بس یہ چیز مجھے بے چین کر دیتی ہے، ساری رات اس غم میں میری گزر جاتی ہے۔ اب جنید بغدادی کو بھی غم لگا ہوا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی ایسا آپ پیش نہیں کر سکتے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی دولت کے لیے پریشان، کوئی اولاد کے لیے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی گھر سے پریشان، کوئی گھر کے لیے پریشان۔ ہر شخص آپ کو مضطرب اور پریشان نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ والے نے فرمایا کہ موت سے پہلے یہ غم ختم کیوں ہو جائیں، ان غموں میں تو بہت کچھ رکھا ہے، لیکن یہ سارے الفاظ مختلف ہیں، یہ الفاظ مختلف ہیں، کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی غم، لیکن اصل غم سب کا ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان قلب۔ جس کو سکون قلب مل جائے اس کی شان کیا ہوتی ہے وہ آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے اس پر بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ 4 دوست تھے، 4 دوست، ایک عربی اور ایک فارسی اور ایک ترکی اور ایک رومی، ایک دوسرے کو دیکھا محبت ہو گئی، زبان ایک دوسرے کی کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اکٹھے چلے، راستے میں بھوک لگی تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جو عربی دوست تھا اس نے کہا انا ارید العنب، عنب عربی زبان میں انگور کو کہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے انگور لے لے۔ تو باقی 3 وہ تو عنب کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، ہم کھا سکیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہ ہو، اپنی زبان میں کہنے لگے۔ دوسرا جو فارسی تھا وہ کہنے لگا رزمی خواہم، رز جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے انگور ہوں۔ باقی جو 3 تھے انہیں سمجھا نہیں یہ کیا کہتا ہے، پتہ نہیں ہم کھا سکیں گے یا نہیں، کہا جی یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو جی۔ اور جو رومی تھا وہ کہنے لگا استافین، ان کی زبان میں انگور کو کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ سنا تو سارے چیخے، کہا جی یہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے جاؤ، یہ بیچارے پریشان ہیں، ایک دوسرے کی بولی نہیں جانتے، بات ساری ایک کر رہے ہیں، سارے ایک کر رہے ہیں، لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ تم جاؤ ان سے پیسے لو، پیسے لے کر کے انگور ان کے سامنے رکھ دو، سارے خوش ہو جائیں گے۔ ہر کوئی کہے گا میری خواہش اور میری منشا پوری ہو گئی، میری خواہش اور میری منشا پوری ہو گئی۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بڑے عجیب شعر میں نقل فرمایا ہے، فرمانے لگے اختلاف خلق اندر نام افتاد، چوں بمانا رفت در آرام افتاد۔ فرمایا کہ مطلب تو سب کا ایک ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں پریشانی، کوئی فلاں غم، فلاں پریشانی، فرمایا یہ سارے اطمینان قلب چاہتے ہیں، سکون قلب چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ سکینت کو نازل فرما دیں، ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ان کے پاس دولت نہیں ہوگی پھر بھی وہ پرسکون اور مزے کی نیند سوتے ہوں گے۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے اولاد نہیں ہے لیکن ان کو غم بھی نہیں ہے، اولاد کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو اصل یہ سارے لوگ جو چیخ رہے ہیں، اپنے اپنے غم بتا رہے ہیں، ان سارے غموں میں لفظ اور جملے تو الگ الگ ہیں، مقصد سب کا ایک ہے کہ میرے دل کو سکون اور قرار مل جائے۔ فرمایا دل کو سکون اور قرار کیسے ملے گا؟ اس کا ایک وظیفہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، راستے میں افلاطون مل گیا۔ افلاطون بہت بڑا دانا شخص تھا، کہنے لگا موسیٰ تو بڑا بنا پھرتا ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مشرق سے مغرب تک تیر کمان ہو اور یہ سارے مصائب، غم اور پریشانیوں کے تیر برسانے والے خود اللہ ہوں۔ الفاظ پر ذرا غور کیجئے، تو کوئی انسان ایسا ہے جو بچ سکے؟
اتنا بڑا تیر کمان اور تیر مارنے والے خود باری تعالی، غموں کے تیر، تو کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مزے سے جواب دیا، فرمایا جی ہاں، جو تیر مارنے والا ہے اس کے پہلو میں کھڑا ہو جائے تیروں سے بچ جائے گا۔ بڑا آسان حل ہے اس کا، پریشان کیوں ہوتا ہے تو؟ افلاطون کہنے لگا آج مجھے پتا چلا واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے، مجھے آج پتا چلا کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے ایسا جواب جو تو نے دیا ہے۔ وہ دانا تھا، بڑا سمجھدار تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن پیغمبر، اس کو تو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہوتا ہے اور خاص علم اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ جو آدمی جس لہجے جس انداز میں بات کرے، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مہارت اور اتنا علم عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ اس کے انداز میں ایسا جواب دیتا ہے کہ وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وظیفہ آ گیا، سارے غم، چاہے جس کو بڑے سے بڑا غم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا صدمہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں آ جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ قلوب پر جو سکینت کا نزول ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ 2 جملوں میں حضرت نے ساری بات سمجھا دی۔ دلوں کا سکون چاہیے نا، دلوں کا اطمینان چاہیے تمہیں، اللہ والوں کی مجلس میں آ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، یہ اللہ والے اللہ کے پہلو میں تمہیں کھڑا کر دیں گے، کوئی مصیبت اور کوئی غم تمہارے لیے غم نہیں رہے گا۔ ساری دنیا بھی تم سے چھین لی جائے، جب اللہ تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر ہے، پھر تمہیں غم کہاں سے آئے گا؟ یہ دنیا اور اس ساری دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تو کچھ بھی نہیں، بس سمجھنے کی بات ہے، یہ سارا نظر کا دھوکہ ہے، یہ سارا نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ساری دنیا اور دنیا کے سارے مسائل انسان کے حل ہو جائیں، یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ اصل چیز ہے، اس کے لیے انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ باقی دنیاوی کام، ان کے لیے فکر اور ان کے لیے ساری رات تڑپنا یہ بیکار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بظاہر تو ایسے نظر آ رہے تھے کہ ساری رات تڑپ رہے ہیں، لیکن ذرا سوچئے وہ کس کی محبت میں تڑپ رہے، کس کی چاہت میں تڑپ رہے، اور اس تڑپنے میں جو مزہ ہے یقین جانیے ساری کائنات کے مزے ایک طرف، اور یہ ایک آنسو بہا کر اللہ کو اپنا بنا لینا، اس کا مزہ ایک طرف۔ اور یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا سکون قلب، اس کے لیے بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اپنے آپ کو اللہ والوں کے سپرد کر، ان کی صحبت میں آ جاؤ اور اپنی اصلاح کی فکر کر لو، میرا اللہ میرا کیسے بنے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اگر آپ نے مرغی کے بچے پکڑنے ہوں تو اس کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ ایک بچے کو پکڑیں گے، دوسرے کو پکڑیں گے، تیسرے کو، یہ پہلا نکل جائے گا، سارا دن بھی آپ کا لگ جائے گا، بچے آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا اس کا آسان طریقہ ہے، مرغی کو پکڑ لو، مرغی کو پکڑ لو، سارے بچے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ایک اللہ کی ذات کو اپنا بنا لو، یہ ساری دنیا کے بچے تمہارے پاس خود بخود آ جائیں گے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ ساری دنیا کے جتنے چوزے ہیں ان کے پیچھے پڑو گے، ایک دوسرا پہلا چھوٹ گیا، پھر اس کے پیچھے پھر وہ دوسرا نکل گیا، ساری زندگی اسی مصیبت میں گزر جائے گی۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لو، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر دو۔ جن کو اللہ نے اپنی محبت نصیب فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچے لوگ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔